علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے. وزیر اعلیٰ ایک ایسے صوبے کے ہیں جو بہت سینسٹیو صوبہ ہے، ہو گئی بات، اور وہاں پر دوبارہ بدقسمتی سے دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ لوٹ بھی رہی ہے. اور سب سے زیادہ گزشتہ چند ماہ میں جو واقعات ہوئے ہیں، آج بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے ٹانگ کے قریب، وہ ڈی آئی خان اور اس کے ارد گرد علاقوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وزیر اعلیٰ کے طور پر اگر وہ اپنی کابینہ کے کچھ اہم لوگوں کو لے کر ادھر جا رہے ہیں جہاں کا علی اکبر بتا رہے ہیں، جہاں کا آپ بھی بتا رہے ہیں، نہیں میں تو کہہ رہا تھا سر وہ روابط کی تشریح کر رہے ہیں، روابط کا ریفرنس دے رہے ہیں. لے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو علی اکبر صاحب نے بات بتائی، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے. مجھے یہ بات پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے ایکٹیو رابطے ہیں، اور یہ حیرانی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مہینہ جو انڈر گراؤنڈ رہے تو وہ ڈی آئی خان سے کسی بھی دن باہر نہیں نکلے تھے. اپنے گھر میں رہے؟ نہیں، کسی اور کے ہاں رہے. محفوظ ہاتھوں میں علاقہ بہت محفوظ، یعنی کہ بالکل دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے گھر میں تھے، اچھے مضبوط ہاتھوں میں رہے. جی. پھر اسی لیے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. مضبوط ہاتھوں میں رہے تو بندہ ریلیف لے سکتا ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو ایک اچھا، اور ان کے بھائی عمیر صاحب تھے وہ بھی اچھے، یعنی کہ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ دیکھنے کی حد تک بہت رف ٹف نظر آتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پریگمیٹک عقل مند سیاستدان ہیں. اپوزیشن اور بات ہوتی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی کے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر پہنچے ہیں اپنے آپ کو نیوے نیوے رکھ کر، اور اب جب وہ اس عہدے پر فائز ہیں تو وہ اس عہدے کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ان کے ساتھ وہ اپنے رابطے رکھے ہوئے ہیں اچھے. میں آپ کی خبر میں تو آپ کی خبر کو کبھی چیلنج کر ہی نہیں رہا نا، میں نے تو ریفرنس کے طور پہ علی اکبر صاحب کو بھی کوٹ کر دیا. میرا سوال اس پر یہ ہے کہ یہ جو سارے روابط اور ملاقاتیں اور سلسلے چل رہے ہیں کہ وہ جب روح پوش تھے، پھر ڈی آئی خان میں اچانک بات سنو میری، اگر تم نے میری بےعزتی کرنی کیا ہو نا تو پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسٹر نصرت جاوید آپ پہلے چلاتے میری کلپ، آپ یہ کہتے کہ آپ جیسے فرسودہ، سنو نا، آپ جیسے فرسودہ غلام اذخان، یہ جب صحافت آپ نے جو صحافت سیکھی ہے اس میں اشارے کنائے اور بچ بچا کے چلاکی، اس کے مقابلے میں میری نسل کے جرنلسٹ جیسے ہی علی اکبر ہیں نے ٹھوک کے بات کی ہے کہ یہاں تھے علی اکبر. دسیا ہوا کسی آپ نے یہ ہمت کیوں نہ ہوئی نصرت جاوید، آپ اس طرح بات کرتے تو دیکھنے والے بہت خوش ہوتے، کہتے پھڑے آئیں کر کے. نصرت جاوید بالکل جواب کوئی نہیں سے، میں تو جواب دے دی تھوڑے گل کوئی نہیں. مطلب ابھی آپ دیکھیں مضبوط ہاتھ کہہ رہے ہیں جو شامل ہیں ان کو یہاں تک لانے میں، آپ یہ نہیں مان رہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. میں ان کو ہرگز، دیکھو بات سنو میری، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہو کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں مقبول ترین جماعت ہے؟ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں کیا کروں میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ علی امین گنڈاپور کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. علی امین کا آئیڈیل عمران خان صاحب ہیں جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں. کیا جو خبریں آپ بتا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کیا پھر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ ان کی مرضی کے برخلاف ہو رہا ہے؟ میری اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو میں ضرور آپ کو بتا دوں، لیکن میری ان سے ملاقات جو ہے برادر وہ نہیں ہوئی ہے. سر کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کوئی اطلاع ہوتی ہے، اطلاع والوں میں سے کچھ ایک دو لوگ ابھی فوکل پرسن بنے ہیں. ان سے میری ملاقات ہو جائے عید کے بعد تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ ان کے فوکل پرسنز بدلتے رہتے ہیں. میں ایک تمہیں بات بتاؤں، آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ ذرا تھوڑے سے آپ کو بات اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن وہ مینڈیٹ چوری کہاں سے ہوا ہے؟ بقول ان کے پنجاب سے ہوا ہے، بقول ان کے سندھ سے ہوا ہے، سندھ میں ہوا ہے، اس میں زیادہ زور کراچی پہ دیا جا رہا ہے، اور بلوچستان تو اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں بنتا. یہ بدقسمتی سے یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کابینہ مکمل ہو گئی، پتہ ہے آپ کو؟ کب ہو گئی؟ یہ چھوڑنے کب ہوئی ہے؟ اچھا کب بنی؟
बन गई। बन कागज फाइनल हो गया, एक सफेद कागज है। तो बस देखो ना, तो सफेद अब नहीं, जब मैं अच्छा ये वो कहता सफेद हूँ कागज नहीं, वो लाइनों वाला कि कागज है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, देखो ना यही एक अफसोस की बात है। फिर जब मैं ये कहता हूँ तो फिर तुम बात करते हो, ओ भाई क्या इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि पाकिस्तान का आबादी नहीं बल्कि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा सुनो, और जिसके साहिल और बादनी वसाइल पर आप पूरे मुल्क की खुशहाली की किस्मत का इन्हिसार किए बैठे हैं, रिकॉर्डिक हो या और हमारे जो, मैं तो उसे हर हवाले से पाकिस्तान का बड़ा सूबा कहता हूँ। मैं कहता हूँ ना, और फिर वहाँ पे नौजवानों की जो ग्रीवेंस है, उनकी शिकायत हैं, इज्तमाई एहसास से महरूमी है, गवादर की शिकायत ले लो, तुर्बत की ले लो, मिसिंग पर्सन का इशू ले लो, वहाँ पर इंतखाबात हो जाते हैं, इतने दिन गुजर गए हैं, आपको बता हर सूबे में हुकूमत बन गई सर। वो कौन वहाँ पे वजीर खजाना हुआ है? एक होता है सफेद कलर होता कौन वजीर खजाना? एक ऑफ वाइट होता है, पता उर्दू की कहते हैं ऑफ वाइट कलर दा मोटा जिहा पेपर है, पतला पेपर नहीं इस तरह का, लाइनों वाला वो पेपर है, एक पैड का, वो फाड़ नहीं लेते यूं कर शर करके, तो उसमें वफाकी वो सॉरी सूबाई वज़रा के नाम भी हैं और कुछ 5 एडवाइजर होता है वो जी, वो नाम है, 14 या 10 से 12 लोग हैं जो वजीर भी हैं। मैं तो बलूचिस्तान को लावारिस समझता था, लेकिन बलूचिस्तान के तो बड़े वारिस हैं। उस सर ठंडी सड़क, लाहौर वाली ठंडी सड़क नहीं, इस्लामाबाद की ठंडी सड़क, वहां उनके नाम फाइनल हुए और फिर उनके नामों पर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में वो सर्कुलेट होते रहे, जो 2, 4, 5 हैं। अच्छा उसमें शहबाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी यानी कि सूबाई वजीर होंगे या कि नहीं, जो ताकतवर, अच्छा उन्हें भी दिखा दिया नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर तरीन वजीर आजम है। और अल्लाह देखें, ये होता है भरम, आप खबर देते हैं चलाकी के साथ, मैं खुल खुला के देता हूँ। मैंने कहा वो ताकतवर तरीन है, आपने कहा मेरे शो में बैठ के 2 दिन पहले कि 224 का नंबर है, मतलब 2/3 अक्सरियत मिल गई। और कितने सालों बाद किसी वजीर आजम को 2/3 अक्सरियत मिली? काफी दिनों बाद। अल्लाह भला करे आप, ये अल्लाह ने मेरे भरम रखा, मैं बगैर चलाकी की खबर देता हूँ। तो उस ठंडी सड़क पे ये लिस्ट फाइनल हुई है और मेरा ख्याल में कुछ मजहबी फरीजों के बाद ये अनाउंस कर दी जाएगी, ये जो यानी ईद गुजर जाए, वो चलो कोई उनमें से कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो एतकाफ में बैठा हुआ है जिसने फाइनल अप्रूवल देनी है, क्या है? नहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जिसने अप्रूवल देनी है यार। यही तो मैं देखो इसी बातों से, इसी वजह से बदकिस्मती है। कल जैसे एक शख्स नहीं था जिसने अप्रूवल देनी थी उन 4-5 ताकतवर लोगों में से, ताकतवर तरीन लोगों में। तो जब लिस्ट फाइनल हो चुकी इस वक्त पड़ी हुई है और वो लिस्ट की गालिबन वो सऊदी अरब गए हुए थे ना, और उसके बाद वो कहीं रुके भी थे। अच्छा अपनी दफा इतने चालाक हैं कि इनको टाई लगानी है और ये शो करना है। अच्छा मैंने नौकरियों को डालने चक्कर इतने नहीं, मैंने यही कहा वो सऊदी अरब थे, मतलब यही बात मैंने मैंने यही कहा। अच्छा अब इससे पहले मुझे अच्छा अब आए ना मजबूरी आई ना, इशारों के नायों में ही बात होगी। आज का ये टॉपिक ही नहीं है, देखा आज का ये टॉपिक अब आया ना, तो इसलिए जब आपने इब्तिदा की थी कि नुसरत जावेद हिम्मत क्या करो, खबर होती है खुल के बयान करो, ये वो प्लांट वहां, तो देखो ना टक करके अब कहो के चला की। भाई साहब उम्र के इस हिस्से में आकर पता लग जाता है कि आपकी हद कहाँ है, उन हदों में रहो। सहाफी की हद नहीं होती। ओए छोड़ दो ना, किन चक्करों में पड़ गए हो? आप मुझे 2 टके का क्या लिया, लेकिन ये मुझे कम से कम ये मत समझाओ, सहाफी की मुझे ये मत समझाओ बोल नहीं वो शायरी चोंदे ने अमली जिंदगी में नहीं। अभी कुछ अरसा पहले तक 4 साल तक ऑफर था, किसी स्क्रीन पे बीपर भी नहीं दे सकता। आपका कलम आजाद था, नवाए वक्त में आप लिख रहे थे, वो नवाए वक्त की मेहरबानी है, यूं ना करें आप देखें। वो नवाए वक्त की मेहरबानी है। और जिस तरह मेरे साथ उन्होंने स्टैंड किया रमीज़ मजीद निज़ामी ने, वो एक लेगेसी मीडिया का यही फर्क होता है कि भी ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सहाफी लेगेसी मीडिया का होता है, लेकिन वो हद तो नहीं है ना। लेकिन छोड़ा करो, हम यानी बहस से अली अमीन गंडापुर तू जरा मेरा बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता। अली अमीन गंडापुर मैं समझ यार, तुमने खुद जाके तुम खाका आपने देखो बाबू, जब खुद आप इब्तिदा आप कर रहे हो कि जी आप बहुत चालाक हैं, आपने फ्रंटल अटैक मारा, इस तरह शुरू किया ना शो, तो आप हैं, मैं तो ये ना। तो फिर जब तुम्हें पता है कि ये चालाक आदमी तुम्हारे सामने बैठा हो, तो भाई क्यों छेड़ते हो? ना छेड़ मलंगा, आगे ना समझ। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम ये है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आपको जो मसला हो रहा है, जो आप रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हो
کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب تو یہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بشرا بی بی کہتی ہے مجھے زہر دیا جا رہا ہے. میں یہ کیسے ان سب کو ملاؤں؟ تم سنو نا، بشرا بی بی فرماتی ہیں، اور آپ کے سامنے جس دن انہوں نے بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ یار دیکھو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اچھا اب یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ میری تحریک انصاف کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے کسی بھی نوعیت کی، میں انڈیفرنٹ ہوں. بلکہ اگر کچھ سوچا جائے تو لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار اس کو تو زہر اگلنا چاہیے، کبھی انہوں نے 4 سال تک اس کو آف ایئر رکھا. وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بغض اور کینے سے باز رکھا ہوا، اس کا یہ نہیں کرم. میں نے اس دن تمہارے سامنے باقاعدہ اس بات پر پریس کیا کہ یار بہرحال وہ یہ الزام لگا رہی ہیں، اور جب وہ الزام لگا رہی ہیں تو ان کے شوہر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ڈاکٹر نے شاید سنو نا، اب ہم ان کے بیان پہ یہ پوزیشن لیتے ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا تھا، بانی تحریک انصاف ان کے شوہر عمران خان صاحب نے، کہ صاحب ان کا معائنہ صرف اور صرف ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے تو ہمیں تسلی ہوگی ذاتی معالج کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے یا نہیں. آج بھائی میں دوپہر میں یہاں آنے سے پہلے ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایک ٹی وی اسکرین پر نظر آتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے بشرا بی بی سے آج صبح ملاقات ہوئی. کون فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، اور ان کا معائنہ کیا. بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے اس وقت کوئی شواہد نہیں. اس وقت یعنی جس وقت آج وہ بات کر رہے ہیں، بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے. ڈاکٹر نے دیکھ کے کیسے بتا دی؟ انہوں نے کہا نا ایگزامینیشن. یار وہ کہتے ہیں میں آج صبح ملاقات ہوئی. اب جب ملاقات ہوئی تو وہ بی بی ان کو فرما سکتی تھی نا کہ مجھے شبہ ہے کہ مجھے میرا بلڈ ٹیسٹ لیا جائے، لہٰذا میرا آپ ٹیسٹ کرواؤ. انہوں نے کہا کہ جی صبح ملاقات ہوئی، ان کا معائنہ کیا. انہوں نے تو کوئی ذکر یعنی نظر بظاہر نہیں کیا. اس کے بعد مزید وہ تفصیلات بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت 2 ماہ پہلے کھانے کے بعد خراب ہوئی تھی. بشرا بی بی نے 2 ماہ پہلے. انہوں نے 2-3 بھائی میں تو ابھی بتا رہا ہوں، میں تو یار انہیں کوٹ کر رہا ہوں نا. میں انہیں کھانا کھانے، نگلنے اور ہضم کرنے میں تکلیف ہوئی. بشرا بی بی کو فکر تھی کہ کھانے میں مرچیں ہیں. اب مرچوں میں اور زہر میں اور آرسنک میں تو خیر بہت ہی فرق ہوتا ہے یار. اب یہ تو ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کوڑی زہر مرچاں، تو وہ والا زہر تو نہیں تھا یہ. یار پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ کوڑی زہر. تم وہ والا زہر نہیں یار، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ ہو گئی بات، یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اب دفتر آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تو بھائی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنے قائد سے مل کر باہر آئے، اور وہ باقی لوگ بھی تھے وہاں پہ. انہوں نے یہ کہا مطلب دیگر باتوں کے علاوہ، عمر ایوب صاحب آئے باہر اور بیرسٹر گوہر ساتھ تھے، اور وہ بھی تھے، اپنا اسد قیصر صاحب بھی تھے، شبلی فراز صاحب بھی تھے، کافی یہ سب ملے آج. پتہ نہیں ان میں سے کون کون ملا. بہرحال اس میں عمر ایوب صاحب کا کہنا تھا. اب یہ ادھر میں عاصم یوسف صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ ملاقات کر کے آ رہے ہیں اوکے اڈیالہ سے. کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا، بشرا بی بی کا چیک اپ ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر کچھ اور آپ نے بتایا، کہا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ایک طرف علی امین گنڈاپور جو ہے وہاں سگنل بھی نہیں وہ ہوتا کہیں کہ آخری حد تک جائیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ جی ذرا مجھے حماد اظہر کو بلوا کے تو ان کی ضمانتیں تو کروا لینے دو. اچھا ہوا چلے بیچاروں کی ضمانتیں عارضی ہو گئی، ٹھیک، اتنے عرصے سے روک رہے تھے. گھومنا پھرنا شروع ہو دیکھو گیا. بھیا میں کسی بھی سیاسی کارکن کے اوپر مشکل وقت ہو تو ایک جو رہا سا تھوڑا بہت جمہوریت کا بھرم رہ گیا ہے میرے دل میں جو، تو میں اس کے بارے میں کبھی طنز و مذاق سے کام نہیں لوں گا. اچھا ہوا حماد اظہر صاحب کو ریلیف مل گئی، لیکن وہ ریلیف کے لیے انتظار کرنا پڑا نا کہ علی امین صاحب پہلے یعنی سیٹل ہو جائیں اور پھر وہ وایا علی امین صاحب نے ہم سب ٹھیک ہے نا. تو ہو گیا ماشاءاللہ.